اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور آخری عشرے کی جو فضیلت ہے وہ شب قدر کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ گویا کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا اور اس رات کو پا لینا اور عبادت کرنا گویا کہ 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ کس قدر عظیم الشان اللہ پاک نے ہمیں ایک اتنی سپر پاورفل گھڑی عطا فرمائی ہے، رات عطا فرمائی ہے شب قدر کی، کہ جس میں اگر ہم ایک رات عبادت کر لیتے ہیں تو گویا کہ ہمارے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا جو ہے وہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب ایک چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو آج شب قدر کے خاص عمل سے مناسبت رکھتی ہے، اور عمل اتنا پاورفل آپ کو دوں گا کہ اگلے سال شب قدر آنے سے پہلے آپ کی جو بھی جائز مینیفیسٹیشنز ہیں، دعائیں ہیں، جو گولز ہیں لائف کے، جو آپ کے پورے نہ ہونے والے ایسے خواب ہیں جو کہ آپ آج تک سوچتے آ رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی وسائل ہوتے تو ہمارا یہ کام ہو جاتا، کاش میری بیٹے کی شادی ہو جاتی، کاش جو ہے یہ مجھے نوکری مل جاتی، گھر سے اسرت اور افلاس، تنگی، تنگ دستی، غربت یہ چلی جاتی، میں بھی صاحب ثروت اور صاحب حیثیت لوگوں میں شمار ہوتا، معاشرے میں عزت سے سر بلند کر کے چل سکتا، کاش میرا پروموشن ہو جائے، میری ٹرانسفر ہو جائے، جو میری بیٹی کے بند نصیب پڑے ہوئے ہیں، بہن کے بند نصیب پڑے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں، کاش کہ ایسا ہو جائے۔ یعنی کہ آپ کی زندگی کی جتنی بھی مینیفیسٹیشنز ہیں، دعائیں ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اس دنیا میں اللہ پاک پورا فرمائیں گے، کیونکہ یہاں سے ریفرنس ڈرا کروں گا میں ایک آیت کی طرف، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یوں تو دیکھیے کہ ورڈ فقراء جو ہے کلام پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے، یعنی کہ 7 مختلف سورہ میں اللہ پاک نے فقراء کا ورڈ یوز کیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 271، سورہ البقرہ کی آیت پھر سے 273، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60، سورہ النور کی آیت نمبر 32۔ سورہ النور کا ویسے شب برات میں آپ لوگوں نے عمل بھی کیا تھا نا، جو ریٹن مینیفیسٹیشن والا تھا۔ تو یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں، اگر کچھ صاحبان ویورز وہ عمل شب برات میں نہیں کر سکتے تو آج والا عمل جو میں بتا رہا ہوں یہ 2 پارٹس میں ہے۔ پہلے تو اس کو سن لیجئے گا کہ کس ترتیب سے کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور پھر ایک اس کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ ریٹن مینیفیسٹیشن ہے۔ یہ پچھلی دفعہ کے ریٹن مینیفیسٹیشن سے تھوڑا مختلف ہے۔ جن لوگوں نے وہ عمل کیا تھا شب برات میں ان کو بھی، اور جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اس شب قدر کی اجازت عام ہے، تو براہ کرم اس کی اجازت بار بار طلب نہ کیجیے گا، یہ سب لوگوں کے لیے عمل میں بتا رہا ہوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 15، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 38، اور سورہ الحشر کی آیت نمبر 8۔ یہاں پر 7 مقامات پر ورڈ فقراء آیا ہے، لیکن سب سے جو جامع بات اللہ پاک نے فرمائی ہے، ویسے فقیر ورڈ بھی جو ہے کلام پاک میں 5 مرتبہ آیا ہے، اور سب سے جو مشہور آیت ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس آیت کو بھی کسی دن ہم پیش کریں گے کہ اس کی پڑھنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی سورہ فاطر کی آیت نمبر 15، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ غنی تو ہو گیا کہ جو غنا والا ہو، بے نیاز ہو، جو دیتے 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 تھکے ہی نہیں اور دیتا رہے، صرف دیتا رہے، صرف دیتا رہے۔ آپ سے کیا لے؟ آپ سے بدلے میں چاہے اپنی تعریف، خوبیوں والے رب کی تعریف، یعنی کہ حمد، حمید جو ہے کہا جاتا ہے اس کے لیے کہ جو حمد کے لائق ہو۔ اب اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اکراس دا بورڈ یا ایھا الناس یوز کیا ہے، اکراس دا بورڈ بات کی ہے، کہ بھلے آپ کرسچن ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کسی بھی مذہب فرقے سے تعلق رکھتے ہو، تم سارے کے سارے ہی فقیر ہو، اللہ پاک غنی ہے۔ اب جب ہم سارے کے سارے فقیر، دیکھیں فقیر کون ہوتا ہے؟ جو کوئی تنگ دست ہو، محتاج ہو، دامن خالی ہو، کرتا پھٹا ہوا ہو، جھولی خالی ہو، کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، وسائل نہ ہو، کنوینس نہ ہو، ٹرانسپورٹیشن نہ ہو، نوکری نہیں ہو، کسی بھی علت میں مبتلا ہو، کسی ذلت میں مبتلا ہو، کسی قلت میں مبتلا ہو، یہ ہوتا ہے فقیر جو کہ دوسروں کا محتاج ہو۔ یہاں اللہ پاک کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے نوع انسان، تم سب لوگ
اللہ پاک کے محتاج ہو، فقیر ہو تم لوگ۔ اب جب ہم لوگ فقیر ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، اور اس خوبیوں والے رب کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تو جو غنی کی صفت ہے اللہ پاک کی، یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے آپ کے لیے حمد کرنے سے۔ حمد کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی ہے، ویسے بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ تو غنی حمید، یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اس کا کیا کنیکشن ہے لیلۃ القدر سے؟ اب لیلۃ القدر میں کیونکہ 1000 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ایک رات میں عطا کیا جاتا ہے، ایک رات میں۔ اب جب آپ 1000 سال اس رب پاک کی ثنا بیان کریں گے، نوافل پڑھیں گے، کلام پاک پڑھیں گے، تلاوت کلام پاک کریں گے، جو بھی اچھا کام کریں گے، ہر مخلوق کا خیال رکھیں گے، چاہے وہ چوپایا ہے، چاہے وہ پرندہ ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ مچھلی ہے، چاہے وہ کیڑا مکوڑا ہے، کسی بھی لحاظ کی مخلوق ہے، اس کا آپ خیال کرتے ہو، وہ بھی تو عبادت میں شامل ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کا آپ خیال کر رہے ہو نا۔ یہاں پر جب 1000 سال کی عبادت کا اس فقیر محتاج نے ارادہ کر لیا اور اس رات کو پا لیا، اس غنی الحمید کی عبادت کی 1000 سال کا اس کو ثواب دیا گیا، تو کیا اللہ پاک کی ذات 1000 سال میں جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی ان کو پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے؟ تو یہ پوائنٹ ہے، اس کا کراس ریفرنس ڈرا کیا ہے میں نے، کہ ہم سب لوگ فقیر ہیں۔ یہ فقیر جب اس ایک رات کو پالیں تو کیا آپ کی جھولی وہ ذات گرامی، ذات بابرکت، کہ جس کے کنٹرول میں تمام پلانٹس کی، کائناتوں کی، خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ آپ کو خالی ہاتھ چھوڑ دے گا کہ ہاں بس عبادت کر لی، چلو جاؤ بھائی چھٹی کرو؟ نو، ناٹ لائک دس۔ وہ عبادت جو آپ کریں گے اس کا صلہ تو وہ وہاں دے گا، لیکن یہاں پر بھی آپ کی جھولی جو ہے خالی نہیں چھوڑنی اللہ پاک نے۔ He is going to pay you, he is going to give you, he is going to give you that abundance, that prosperity کہ جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں اس رات کو، کیونکہ قبولیت کی رات ہے۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا شب برات کی، کہ 15 شعبان کو تقدیریں جو ہیں وہ ان کو ترتیب دیا جاتا ہے، اور ان کے نزول کا ٹائم جو ہے شب قدر میں ہے۔ تو ان 5 راتوں میں شب قدر کو طاق راتوں میں ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ اب عمل شروع کرتے ہیں۔ عمل کچھ ایسے ہے کہ آپ کی جو معمول کی عبادات ہوں گی ان میں کوئی رخنا نہ آئے اس عمل کی وجہ سے۔ یہ ایک ایڈیشنل ری انفورسمنٹ کا عمل ہے، ایڈیشنل آپ نے یہ عمل کرنا ہے کسی بھی وقت بعد مغرب کے طلوع فجر تک، فجر کے ٹائم تک، جیسا کہ سورہ مبارکہ میں بھی ہے نا، تو اس وقت تک کسی وقت بھی عمل کر لیجئے۔ یہ 5 راتوں میں سورہ یاسین والا عمل ہے، یہ ہر رات کیا جائے گا، لیکن ریٹن مینیفیسٹیشن جو کہ سیکنڈ پارٹ میں ابھی لکھ کر دکھاؤں گا آپ سب لوگوں کو کہ لکھنا کیسا ہے اس نقش کو، اس ترتیب کو لکھنی کیسے ہے، اور اس کو رکھنا کیسے ہے، اور اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیسے رکھنا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں کیا کیا حاجتیں آپ مانگ سکتے ہیں یہ بھی بتاتا ہوں۔ تو ترتیب ایسے ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور صرف 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اب جو بھی سورہ یاسین سے واقف ہیں، شغف رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ریگولر اپنے ورد میں رکھتے ہیں، اوراد اور وظائف میں رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ 7 جگہ مبین آتا ہے، ورڈ مبین 7 مرتبہ دہرایا گیا ہے کلام پاک میں سورہ یاسین کے اندر۔ آپ نے جب بھی جس بھی مبین پر پہنچے اس مبین پر آپ نے رک جانا ہے، اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے سورہ قدر۔ یعنی ایک دفعہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی اللیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہاں سے آگے چل کر پورا سورہ کمپلیٹ کریں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھی اور 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، پھر آگے چلے۔ اس میں واپس نہیں پلٹنا، مبین در مبین والے وظیفے میں آپ واپس پلٹ کے پھر شروع کرتے ہو، اس میں آپ نے آگے چلنا، پھر دوسری مبین پر رکے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھی بسم اللہ کے ساتھ ہر دفعہ۔ اس طرح 7 مبینوں پر آپ نے ہر دفعہ رک کر 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں سورہ مبارکہ جب ختم ہو جائے تو 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ دیا، اور 3 مرتبہ شروع میں پڑھا تھا، اور اپنی جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے وہ مانگ لینی ہے۔ اب اگر آپ 21ویں شب کو یہ عمل کر رہے ہیں، 23ویں کو پھر دہرائیں گے، 25ویں کو پھر دہرائیں گے، صرف یہ سورہ یاسین والا پارٹ، 25ویں کو پھر دہرائی، 27ویں کو پھر دہرائی، اور 29ویں کو بھی دہرانا ہے یہ عمل، کیونکہ 29ویں شب کو اکثر مسلمان غافل ہو کر بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے جوتے اور ملبوسات کی خریداری میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، کیونکہ عید منانی ہوتی ہے۔ لیکن ان 5 راتوں میں سورہ یاسین والا پارٹ اس عمل کا آپ نے کرنا ہے، ہر مبین پر رک کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قدر پڑھنی ہے، انا نزلناہ فی اللیلۃ القدر۔
اتنا آسان عمل آپ کو دے رہا ہوں کہ اس میں آپ جو بھی مینیفیسٹیشن بنائیں گے اگلے سال لیلۃ القدر آنے سے پہلے، آپ کا جو بھی جائز خواہش ہے، میں نے اس عمل کے تھرو نصیبوں کو سنورتے دیکھا ہے، جادوؤں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، بندشوں کو ختم ہوتے دیکھا ہے، ٹرانسفرز، پوسٹنگز، امیگریشنز، آپ کی ریلیشن شپ، آپ کے ساتھ جو بھی زندگی میں کوئی نحوست ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، بیماری ہے، صاحب فراش ہیں، آپ علیل ہیں، بستر مرگ پر ہیں، اگر آپ کا ٹائم نہیں آیا تو اللہ پاک آپ کو اس عمل کے بدلے شفا عطا فرمائیں گے۔ اب یہ تو آپ نے ہر طاق رات میں عمل کر لیا، اب ان 5 راتوں میں کسی بھی ایک طاق رات کو یہ والا نقشہ آپ نے تیار کرنا ہے، جس کی میں اجازت آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ اپنے ساتھ سنبھال کے رکھیے، اسے لیمینیٹ کرا دیجیے گا، جیسے ہارڈ کاپی ہوتی ہے لیمینیشن کی، پلاسٹک کوٹنگ چاہیں تو کرائیں، لیکن بہتر ہے کہ وہ ہارڈ والی پلاسٹک کوٹنگ جو لیمینیشن ہوتی ہے وہ کرائیں اور اپنے پاس حفاظت سے رکھیں۔ روزانہ اس نقش مبارک کو دن میں کم از کم ایک دفعہ دیکھ لیا کیجئے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم کر دیا کیجئے۔ یہ اس کی ایکٹیویشن ہے، اس نقش مبارکہ کے موکلات جو ہے انتہائی طاقتور ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیا کیا مینیفیسٹیشن کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی پوری ہو۔ دیکھیے ہر وہ چیز جس نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے نا، وہ اس رات آپ اس عمل کے تھرو مانگ سکتے ہیں۔ نقش لکھنے کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے ساری جائز مرادوں کے لیے، اور اس دعا کو ڈیلی وہ نقش نکال کر جب دیکھیں گے تو اس دعا کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آنکھوں کے سامنے آپ نے لانا ہے، اور اس کا آئی کانٹیکٹ آپ کا اس کے موکل کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب اس میں خواتین کی مجبوری ہے کہ جن ایام میں اگر ان کو میسر نہیں ہے پاکیزگی، تو ان ایام میں وہ یہ نہیں لکھ سکتی، کسی اور سے لکھوا سکتی ہیں۔ اگر والدہ بچوں کے لیے لکھنا چاہتی ہے، انہیں اجازت ہے، بھائی بہن کے لیے لکھنا چاہتا ہے، کسی عزیز و اقارب کو لکھ کر دینا چاہتے ہیں، ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اسے آپ نے یہ تاکید ضرور کرنی ہے کہ سورہ یاسین والا جو سورہ قدر کا میں عمل دے رہا ہوں، ایک کمبینیشن کا، یہ ان طاق راتوں میں ضرور پڑھیں، ورنہ یہ نقش جو ہے وہ ان کے لیے کارگر نہ ہوگا۔ خواتین کے مخصوص ایام میں اگر وہ اس رات عبادت نہیں کر سکتی تو گھر میں کسی سے بھی کہہ دیں کہ میری طرف سے یہ عمل آپ کر لیجئے، طاق رات میں ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیجئے، ہر مبین پر رکھ کر 3 دفعہ سورہ قدر پڑھ لیجئے، کوئی بھی گھر میں ہو۔ اگر کوئی گھر میں میسر نہ ہو تو ایسے لوگ کمنٹ میں جو نہیں کر سکتے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر مجھے بھیج دیجئے کہ میں ان جو 5 راتیں آئیں گی ان سب خواتین و حضرات کے نام شامل کر دوں گا۔ آپ کے کمنٹس کو اگر میں نے پن کر کے ہارٹ کر دیا ہے تو سمجھیے گا کہ آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، میں بتا نہیں سکتا ہوں سب کو، سب کا جوابات دینا مشکل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ عمل آپ نے اس میں لکھنا کیسے ہے، اور اس کے بعد ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں، اور اس میں آئی ہوپ کہ ساری چیزیں کلیئرلی میں نے بتا دی ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرے، ایسے ایسے تحفے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے، ایسی ایسی نعمتیں ہیں، بس مانگنے کی دیر ہے۔ ان فقیروں کی، محتاجوں کی، بھکاری بن کر مانگ کر تو دیکھیں نا، بھکاری بن کر ایک دفعہ ہم اگر گردن اکڑا کر چلیں گے، ان 5 راتوں میں بھی اگر ہم نے گردن اکڑائی اور آہوزاری نہ کی، خشوع اور خضوع عبادات میں پیدا نہیں کیا، تو سمجھے کہ وہ جو ہارٹ کا کنیکشن ہے، قلب کا جو کنیکشن پیدا ہونا ہے اللہ پاک کے ساتھ، ایک آپ کا اس مینیفیسٹیشن ان 5 راتوں میں وہ پیدا نہیں ہو سکے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی عبادتیں کی، دعائیں مانگی، ہماری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن یقین مانیں یہ عمل کر لینے کے بعد انشاءاللہ نہ کبھی رزق کی تنگی آنی ہے آپ کو، نہ کبھی قرضوں کی تنگی آنی ہے آپ کو، نہ کسی مکان کی تنگی آنی ہے، نہ گاڑیوں کی۔ یہ سب نعمتیں ان فقیروں کے لیے ہی ہے نا، اور وہ فقیر کب مانگ رہا ہے؟ اس رات 1000 سال کی عبادت کرنے کے بعد اس غنی بادشاہ سے مانگ رہا ہے، جو کہ تعریف کے قابل ہے، جو کہ حمید ہے۔ تو اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نقش کو لکھنا کیسے ہے۔ آئندہ ویڈیو تک، اور رہتی کائناتوں تک، رہتی دنیاؤں تک، عالم بالا تک، اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے ہمیشہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔